تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد ہے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کی روشنی سے آپ کے دلوں کو اور زندگی کو منور کرنا۔ ہمارے چینل مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پہ ہم آپ کو بتائیں گے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور نصائح اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کی جھلکیاں۔ اس چینل کا مقصد بدعت یا شرک پھیلانا نہیں، اس چینل کا مقصد آپ کو شعور دینا ہے، تعویذ دینا نہیں، آپ کو وظائف دینا ہے کہ علاج تعویذات سے نہیں، اللہ کے احکامات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کے فیضان کے ذریعے، وظائف کے ذریعے ہے۔ اللہ کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ سے استغفار کریں، استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت کے قرب کو پائیں۔ آج کی یہ جو گفتگو ہے یہ دل سے دل تک کا سفر ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی نظر کرم کی، وہ نظر جو قسمت بدل دیتی ہے، دلوں کو زندہ کر دیتی ہے اور انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن پر اہل بیت علیہ السلام کی خاص توجہ ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف نسب کی بات ہے یا کردار کی؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں ان 7 نشانیوں کو سمجھیں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی شخص پر اہل بیت علیہ السلام کی خاص عنایت ہے، اور یہ نشانیاں دنیاوی شور میں نہیں بلکہ دل کی خاموشی میں پہچانی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی دل کا نرم اور عاجز ہونا۔ جن لوگوں کے دل میں غرور نہیں ہوتا، جو اپنی کامیابی کو اپنی ذات کا کمال نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کا فضل مانتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام و بزرگان دین و اولیاء اللہ کا فیض مانتے ہیں، ایسے دل اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں بہت محبوب ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیچا دکھا کر نہیں بلکہ خود کو جھکا کر جیتے ہیں۔ ان کی بات میں نرمی، لہجے میں شائستگی اور عمل میں سادگی ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ایسے دلوں کے قریب رہے جو ٹوٹے ہوئے ہوں مگر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں۔ اس لیے کبھی بھی تکبر مت کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا۔ دیکھیں کہ ہمیشہ اسی درخت پر، اسی ٹہنی پر پھل لگتا ہے جو جھکی ہوئی ہو، جو سیدھی کھڑی ہوتی ہے اس پر پھل نہیں لگتا۔ ہمیشہ جھکنے والوں کو ہی پھل ملتا ہے۔ اور رحمت اللہ علیہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو روز محشر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لینا۔ دوسری نشانی صبر ہے، مگر عام صبر نہیں بلکہ خاموش صبر۔ وہ لوگ جو مشکلات میں شور نہیں مچاتے، شکوہ کم اور دعا زیادہ کرتے ہیں، جو درد کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں، ان پر اہل بیت علیہ السلام کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں آزمائشیں زیادہ آتی ہیں مگر وہ تلخ نہیں ہوتے بلکہ مزید نرم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اہل بیت علیہ السلام کا راستہ آسانیوں کا نہیں تھا بلکہ وقار کے ساتھ صبر کا راستہ تھا۔ اہل بیت کے پیروکار صبر کرنے والے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والے کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ عام فہم میں جو ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شکوہ سب سے بڑا گناہ ہے، کہ اللہ سے جو شکوہ ہے نا کہ یا اللہ تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تو نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
کہ اس ذات اقدس سے شکوہ کیا جائے. وہ اگر سختی بھی دیتی ہے تو آپ کی بہتری کے لیے دیتی ہے، آپ کی تربیت کے لیے دیتی ہے. وہ سختی نہیں ہوتی، وہ تربیت ہوتی ہے. اس لیے شکوہ کبھی نہ کریں، صبر سے کام لیں اور شکر گزاری میں رہیں. تیسری نشانی ہے مظلوم ہونا مگر ظالم نہ بننا. بہت سے لوگ ظلم سہ کر خود بھی ظالم بن جاتے ہیں، مگر جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو، حق مارا جائے، پھر بھی وہ بدعا کے بجائے صبر اور اللہ پر چھوڑنے کا راستہ اپنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اہل بیت علیہ السلام کی خاص نظر ہوتی ہے. تاریخ اہل بیت علیہ السلام ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ مظلوم ہونا کمزوری نہیں، بلکہ مظلوم ہو کر بھی حق پر قائم رہنا اصل طاقت ہے. چوتھی نشانی ہے تنہائی کا نصیب ہونا. اکثر جن لوگوں پر اہل بیت علیہ السلام کی نظر کرم ہوتی ہے وہ خود کو ہجوم میں بھی اکیلا محسوس کرتے ہیں. ان کے خیالات عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے. ان کا دل دنیا کی چمک دمک سے جلد بھر جاتا ہے اور وہ خاموشی میں زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. یہ تنہائی دراصل تنہا چھوڑا جانا نہیں، بلکہ خاص تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان کا تعلق براہ راست اللہ سے مضبوط کیا جاتا ہے. اور پانچویں نشانی ہے دل کا اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر خود بخود جھک جانا. نہ کسی نے سکھایا، نہ کسی نے مجبور کیا، مگر دل خود بخود ان کے ذکر سے نرم ہو جاتا ہے. آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. یہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک عطا ہوتی ہے، اور یہ عطا ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ انہیں ملتی ہے جن کے دل اس کے قابل بنا دیے جاتے ہیں. چھٹی نشانی دنیا میں دیر سے ملنے والی کامیابی ہے. اکثر جن لوگوں پر اہل بیت علیہ السلام کی خاص نظر ہوتی ہے ان کی زندگی میں چیزیں آسانی سے نہیں ملتی. رزق میں تاخیر، رشتوں میں آزمائش، مقام میں رکاوٹ، یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام اس انسان کو مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ جب اسے عطا ہو تو وہ سنبھال بھی سکے اور شکر بھی کر سکے. جلدی مل جانے والی چیزیں اکثر سنبھالی نہیں جاتی. آرام سے مل جانے والی چیزوں میں کی قدر نہیں ہوا کرتی. وہ ایک شعر ہے نا اس طرح کا کہ تجھے مفت میں جو مل گئے ہم، تو قدر نہ بھی کرے تیرا حق بنتا ہے. تو اس لیے ہے کہ جو بنا تگ و دو کے، بنا محنت کے جھولی میں آ کر گر جائے اس کی قدر نہیں کی جاتی. اور ساتویں نشانی دل کا بار بار اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے. گناہ ہو جائے تو دل چین نہیں پاتا، دل میں دل لگ جائے تو فوراً بے سکونی آتی ہے، اور دعا نہ ہو تو اندر خلا محسوس ہوتی ہے. دنیا میں دل نہیں لگتا. یہ وہ دل ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے واپس بلانے کے لیے خاص رکھا ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام ایسے دلوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں. اور آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیں، اگر آپ ان نشانیوں میں خود کو پاتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، شکر کریں. یہ راستہ آسان نہیں مگر بہت قیمتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی نظر کرم شور میں نہیں، اخلاص میں ملتی ہے. اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل اس نور کو پہچانتا ہے. اللہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سچی محبت، صبر اور کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں بات صرف معلومات کی نہیں، دلوں کی تربیت کی ہوتی ہے. یہ جو دلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام ہوتی ہے، یہ کہنے سے نہیں، بار بار کا الاپ جو ہے وہ جپنے سے نہیں، یہ ان کی عطا سے ہوتی ہے، عطا کے بغیر نہیں ہوتی. اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی رہتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو فیضان اہل بیت علیہ السلام نصیب ہو، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ کوئی جو ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں، یہ سیکھنے سے نہیں، تجربہ نہیں، یہ نسل در نسل فیضان اہل بیت علیہ السلام سینہ بسینہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر کوئی بات پسند آئے اس کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت
آپ کے دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے نور کی طرح روشن کر دے، منور فرما دے، اور اپنے انعام یافتہ لوگوں میں اور خیر بانٹنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ